امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام اعمش، جو محدث تھے، ان سے آپ احادیث کا درس لیتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، استاد اور شاگرد، تو ایک صاحب آئے، ایک مسئلہ پوچھے، استاد خاموش ہو گئے، شاگرد نے اس کا حکم بتلایا، تو استاد نے ان سے پوچھا من این اخذت ھذا، اے ابو حنیفہ یہ جو حکم آپ بتائے ہیں کہاں سے نکالے ہیں؟ قرآن کی کس آیت سے، رسول پاک علیہ السلام کی کس حدیث سے اخذ کیے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم انہی حدیثوں سے یہ مسئلہ نکالے ہیں جن حدیثوں کو آپ نے ہم سے بیان کیا ہے۔ تو اب ایک ایک کر کے ان سے سنی ہوئی حدیثیں سنانے لگے، ایک ایک کر کے حدیثیں سنانے لگے، یہاں تک کہ جب وہ سنا چکے تو ان کے استاد فرمائے حسبک ما حدثتک به فی 100 یوم حدثتنی به فی ساعۃ واحدہ، اے ابو حنیفہ کافی ہے جو 100 دن تک میں حدیثیں تم کو سناتا رہا، 1 گھنٹے میں ساری حدیثیں تم سنا دیے ہو اور میں یہ مطلب سمجھا نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا کی جماعت آپ لوگ طبیب ہو اور ہم دواساز ہیں، مگر اے ابو حنیفہ تم کون ہو؟ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اے بزرگ تم نے تو 2 حصے بھی حاصل کیے ہیں، حدیث کا ذخیرہ بھی حاصل کیا ہے، اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت بھی حاصل کی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ امام اعظم کے استاد ہیں وہ، اور ایسا انہوں نے اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو علمی دنیا کے لیے مشعل نور بنا ہوا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ حدیثیں پہنچا دینا ہے، اور فقہا آپ کا کام یہ ہے کہ اس سے مسائل حل کرنا ہے، مگر میں نے آپ میں وہ قابلیت پائی ہے کہ آپ حدیثیں بھی بیان کرتے ہو، مسائل بھی حل کرتے ہو۔ امام اعظم کے اساتذہ اس حقیقت کا اعتراف کیے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اساتذہ حدیث سنا کر بتا کر اتنا نہیں سمجھے تھے جتنا انہوں نے سن کر سمجھ کر امت کو سمجھایا اور بتلایا۔ حتیٰ کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے امام اعظم مسجد حرام میں بیٹھ کر فتوے دے رہے تھے، تو امام جعفر صادق ایک ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں دیکھا تھا، فتوے میں مشغول تھے، اور جب فتوے میں جب مشغول ہوتے ہیں تو اتنا انہماک رہتا ہے کہ سر اٹھا کر دیکھنے کا خیال نہیں رہتا، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ حضرت نے دیکھا نہیں تھا، ایک بیک محسوس کی اپنی باطنی نظر سے کہ کوئی کھڑے ہیں، دیکھتے ہی امام جعفر صادق نظر آئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پہلا جملہ زبان مبارک سے جو ادا کیا، تاریخ نے اپنے سینے میں اس کو ایسا محسوس کر لیا کہ وہ یوں جگمگا رہا ہے جیسے آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں۔ کیا کہا سنیے امام کا کہنا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت اول ما وقفت ما قعدت وانت قائم، اے اللہ کے رسول کے شہزادے اگر پہلی مرتبہ آپ کے کھڑے ہونے کا مجھے علم ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بیٹھا رہتا اور آپ کھڑے رہتے، میں اسی وقت آپ کے اکرام میں کھڑا ہو جاتا۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا اجلس، آپ بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد فرمایا افتی الناس، لوگوں کو فتوے دیجئے، علی ھذا ادرکت آبائی، میں اسی مذہب پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہوں۔ تو امام اعظم کی فقہ میں اہل بیت کی فقہ آ گئی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق نے صدق کی بات حرم میں بیان کی ہے، اور یہ سچائی وہ سچائی ہے جس کو جھٹلانے والا سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا امام اعظم سے کہ افتی الناس، لوگوں کو فتویٰ دیجئے۔ اب بولی جن کے گھر سے لوگوں کو دین ملا، اگر ان کے دین کو کوئی بگاڑ رہا ہو تو وہ یہ کہیں گے بگاڑتے رہیے؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ فتویٰ وہی ہے جو قرآن و سنت کی بالکل مطابقت میں ہے، اور یہ بھی کہہ کر کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہا اسی پر میں نے اپنے آبا کو پایا ہوں۔ امام جعفر صادق کے والد کون؟ امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب بتائیے آبائی فرمایا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کے جو نواسے ہیں یہ مصطفیٰ کے نواسے تو ہیں، مگر حبیب نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی، حسنین میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، مصطفیٰ اپنی اولاد بھی فرمایا ان کو۔ تو آبائی کا مطلب اب سن لیجئے، امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آبا کو اسی پر پایا ہے۔ آبا و اجداد کو کا مطلب کیا کہ جو فتویٰ آپ دے رہے ہو اے امام، اس پر میں نے میرے والد بزرگوار کو بھی پایا امام محمد باقر کو، دادا جان کو بھی پایا امام زین العابدین کو، اور دادا جان کو پایا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے والد بزرگوار مولا علی کو پایا کرم اللہ وجہہ،
اور جد امجد نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر پایا. تو یہ امام جعفر صادق کی تصدیق ہے. تو صادق نے صدق کا اعلان کیا کہاں؟ مسجد حرام میں. اور امام اعظم کی فقہ پر کتنی بڑی تعین ہو گئی جب انہوں نے یہ صداقت کے ساتھ حقیقت کو واضح فرمایا. امام اعظم نے بھی ایک سچائی کو واضح فرمایا. وہ فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان. یہ تو یہ شہزادے کا لطف و کرم ہے کہ میرے علم و تحقیق کو انہیں سند قبولیت بخشی ہے. لیکن میرے سے پوچھتے ہوں تو میں کہتا ہوں اگر ان کی صحبت کے 2 سال ابو حنیفہ کو نہ ملتے تو آج ابو حنیفہ کا نہ یہ رنگ رہتا نہ یہ ڈھنگ رہتا, نہ ابو حنیفہ کا یہ فہم ہوتا نہ یہ تدبر ہوتا. یہ جو کچھ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا عطیہ ہے, مصطفیٰ کے شہزادے کی خدمت و صحبت سے میں نے پایا.